إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے. ایک دفعہ سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ فاتحہ کا لفظ فا تا اور ہا سے ہے. جیم ہا ہا یہ والا ہا فتح سے یہ لفظ ہے. فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح کیا گیا ہو. دوسرے الفاظ میں یہ نام دیباچہ یا آغاز کلام کا ہم معنی ہے. الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی، افتتاح کرنے والی. سورہ الفاتحہ مکی دور کے بہت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ ہے. اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی، جیسے سورہ علق کی پہلی 5 آیات، سورہ مزمل کی کچھ آیات، سورہ مدثر کی پہلی 10 آیات. تو شروع کے نزول کے زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت سورہ الفاتحہ نازل ہوئی. یہ سورہ ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو قرآن کا مطالعہ شروع کر رہا ہو. تو جو لوگ واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ رب العالمین سے انہی الفاظ میں دعا مانگے جن الفاظ میں اللہ نے خود سکھائی. عموماً انسان فطرتاً دعا اسی چیز کے لیے کرتا ہے جس چیز کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، وہی مانگتا ہے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی صورت میں وہ دعا کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے اختیار میں ہے، جس سے وہ دعا کر رہا ہے. تو قرآن کی ابتدا اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ انسان اس کتاب کو ہدایت اور راہ راست پانے کے جستجو کے لیے پڑھے، طلب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، حق کو جان لینے کی جستجو میں اس کتاب کو کھولے اور یہ جان لے کہ علم کا اصل سرچشمہ
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ العلیم ہے۔ اسی سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہوئے اس کتاب کا آغاز کریں۔ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے، یعنی سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور قرآن اس دعا کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار میری رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم، اور جواب میں پروردگار پورے کا پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی دعا تم نے مجھ سے کی تھی۔ تو یہ ہے دراصل سورہ الفاتحہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے تعوذ کا معنی دیکھا تھا، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، استعاذہ سے ہے یہ لفظ۔ استعاذہ یہ ہے کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ حاصل کی جائے، اسی کی جناب سے وابستہ ہوا جائے۔ عربی زبان میں اعاذہ کا لفظ دفع شر کے لیے، یعنی شر سے بچنے کے لیے، شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور لیاذ کا لفظ حصول خیر کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم استعاذہ بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یعنی شیطان مردود سے پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا کہ وہ دین و دنیا میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یا مجھے اس کام کے کرنے سے نہ روک سکے جس کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یا مجھے کسی ایسے کام کے کرنے پر ابھارے نہ جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے۔ اسی لیے استعاذہ کا حکم دیا گیا کہ مدد طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے نہ کسی نیکی اور احسان سے متاثر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں، من الشیطان شیطان سے، شیطان کا لفظ شطن سے ہے، شین تو اور نون، شطن سے مشتق ہے، یعنی شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دور ہو جانا۔ شیطان اپنے فسق کی وجہ سے ہر خیر اور بھلائی سے دور ہے۔ ایک اور تفسیر کے مطابق یہ لفظ شاطہ سے ہے، شین الف تو سے، جس کا معنی ہے بھڑکنا، کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ دونوں مشتق صحیح قرار دیے ہیں، لیکن پہلا والا زیادہ معنی زیادہ بہتر لیا گیا ہے، یعنی دور ہونا، ہر خیر اور بھلائی سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، یہ شطن کا مطلب ہے۔ شطن کا ایک معنی بعد بھی ہے، دوری۔ یہی وجہ کہ ہر سرکش جن، انسان اور حیوان کو عرب لوگ شیطان کہتے ہیں، جو سرکش ہو۔ عربی زبان میں تشیطن فلانن اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شیطانوں جیسا کام کرے، یعنی انتہائی سرکشی پر مبنی کوئی بھی کام کیا جائے تو ایسے انسان کو بھی پھر شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ البقرہ میں ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ،
اور جب یہ منافقین اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو یہاں ساتھی منافقین کے ساتھی انسان ہی تھے، لیکن ان کو شیاطین کا لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو شیطان کا لفظ جنات، انسان اور کوئی بھی سرکش مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، حیوانات کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ الرجیم کا لفظ رجیم را جیم اور میم سے ہے، فعیل کے وزن پر۔ رجیم کا مطلب ہے رجم کیا گیا، مرجوم کے معنوں میں، جو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا گیا۔ رجم کا لفظی مطلب ہوتا ہے پتھر مار کر دور بھگا دینا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہو گیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں شیطان مردود سے، جو تیری رحمت سے دور کر دیا گیا۔ شیطان کے بارے میں مزید وضاحت ہم دیکھیں گے جب ہم سورہ البقرہ کا 4تھا رکوع پڑھیں گے، جس میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہوگا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے، کوئی منفی سوچ آپ کو کسی گناہ پر ترغیب دلا رہی ہو، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو، یعنی کوئی بھی برا کام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے نیکی کریں، اچھائی کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ کر دیں، وہ ہمارے گناہ اور اس کے انجام سے اور اس کے رزلٹ سے ہمیں بچا لے گا، ہمارے گناہ کو دور کر دے گا۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے۔ اور آپ کہیں اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی حاضر ہوں، میرے پاس بھی آئیں۔ تو شیطان سے پناہ طلب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا۔ اس طرح سے جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارا کھلا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اس سے ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ جیسے بارش سے بچنے کے لیے، تیز آندھی طوفان سے بچنے کے لیے ہم کسی ایسی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں اس طوفان سے، اس بارش کے نقصانات سے بچا سکے۔ تو اللہ کی پناہ دراصل ایک قلعہ ہے جس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم، کیونکہ تعوذ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تو ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، یعنی ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کام کا آغاز کرتی ہوں یا کرتا ہوں، جو رحمان ہے اور الرحیم ہے۔ یہ جو 2 صفات آئیں، پہلی صفت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرے نمبر پر الرحمن اور تیسرے نمبر پر الرحیم۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یہ دونوں صفاتی نام ہیں اور رحم سے مشتق ہیں۔ ان کا بنیادی حرف ہے رحم، را ح میم۔ رحم رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، رحمان بولنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور رحیم کا لفظ فعیل کے وزن پہ ہے۔ اب ہم جب گرامر ڈسکس کریں گے، عربک گرامر، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ وزن کیا ہوتا ہے، اور یہ جب ہم بنیادی حروف بول رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، اس کی میں ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی۔ ابھی فی الحال آپ کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں،
یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، حائل ہے۔ اور رحمان کا لفظ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رحم سے مشتق ہے، تو اللہ تعالیٰ خود لفظ رحم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس نام کو مشتق کیا، جس نے اسے ملایا۔ یعنی رحم وہ ہے جو ماں کے پیٹ کو، یوٹرس کو بولتے ہیں، ماں کے رحم کو، جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ رحم جس نے اسے ملایا، میں اسے ملاؤں گا۔ یعنی جس نے رحمی رشتوں، خونی رشتوں کو ملایا، صلہ رحمی کی، میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اسے توڑا میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ تو رحمت سے مشتق یہ دونوں مبالغے کے صیغے، رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت مفسرین نے بحث کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام 99 نام باقی کے، جن میں سے رحمان اور رحیم بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دونوں نام رحمت والے ہیں، رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش الرحمن، الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ میں اس طرح سے آتا ہے، اور سورہ الفرقان میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وہ رحمان ہے عرش پر مستوی۔ تو ان آیات میں استوا، مستوی ہونے کا ذکر اس میں پاک رحمان کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ یہ نام تمام مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر سکے۔ لیکن جب لفظ رحیم کا استعمال کیا گیا تو سورہ الاحزاب میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 میں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ اہل ایمان پر رحیم ہے، اللہ مومنوں پر بہت رحمت کرنے والا ہے۔ تو مومنوں کے ذکر کے حوالے سے بطور خاص اس میں پاک رحیم کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الرحمن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی الرحمن اللہ کی رحمت جو سب مخلوقات کے لیے عام ہے، یعنی کائنات میں تمام مخلوقات جو زندہ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہی زندہ ہے۔ اللہ تمام مخلوقات کو برابر رزق، ہوا، پانی عطا فرما رہا ہے۔ یہ رحمت عام ہے تمام مخلوقات کے لیے، خاص طور پر تمام بنی و نوع انسان کے لیے۔ لیکن جب ہم لفظ رحیم استعمال کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے، جو کہ رشد اور ہدایت کی وجہ سے ہے۔ کافر اس رحمت سے دنیا اور دونوں جگہ پر محروم رہتے ہیں، مومن اس صفت سے دنیا میں بھی فیض پاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، لیکن رحیمیت کی صفت جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، جو کہ دنیا میں بھی ان کو ملی ہدایت کی شکل میں، اور آخرت میں ملے گی جنت اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ لہٰذا الرحمن الرحیم، اس ذات کے نام کے ساتھ ہم اس کلام پاک کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم روزانہ تلاوت کرتے وقت یا کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کا آغاز کریں۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے۔ پھر
اس کے بعد نیک کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے سے ہمیں اس کام میں برکت ملے گی، اللہ کے نام کی برکت، اور اس برکت سے ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل اللہ کی بہترین صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اللہ نے ہمیں ہر کام سے پہلے اپنے نام کا ذکر کرنے والوں میں شامل کیا، تو یہ دراصل ایک شکر کی بھی قسم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رحمان کا لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نام کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نام رکھیں رحمان تو اس کو عبد الرحمن ہی کہیں گے، عبد الرحمن ہی پکاریں گے، کسی بھی مخلوق کو آپ رحمان کہہ کر پکار نہیں سکتے کیونکہ یہ صرف خاص اللہ کے لیے ہے۔ لیکن رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے خود بھی استعمال کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم کا استعمال کیا گیا قرآن پاک میں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تو رحیم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال کیا گیا۔ تو یعنی رحمان کا لفظ صرف خالق کے لیے مخصوص ہے، لیکن رحیم کا لفظ مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے ہوئے ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو پھر ٹھہر جاتے، پھر اگلی آیت پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے، یعنی رک جاتے۔ اب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالمین کا۔ تمام تعریفیں، تمام شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر دراصل کیا فرمایا گیا کہ مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی توحید کا پہلا سبق۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس چیز میں جس شکل میں بھی کوئی حسن و خوبی یا کوئی کمال موجود ہے تو اس کا سرچشمہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان، کسی بھی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، کسی مخلوق، کسی کے اندر بھی کوئی کمال اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی مخلوق کی تعریف بھی کرتے ہیں تو دراصل یہ خالق ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی احسان مند ہوں، اس کے شکر گزار ہوں، اس کے نیاز مند ہوں، تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے اندر، اس مخلوق کے اندر وہ صفت یا خوبی پیدا کی ہے، کیونکہ تمام خوبیاں اور تمام صفات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جو ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پھر دوسری مخلوقات کو صفات عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں کسی انسان کی، مثلا کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھی پینٹنگ کر سکتا ہے، کوئی اچھے کپڑے سلائی کر سکتا ہے، کسی کے اندر بھی کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، تو وہ سب کا سب
اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ تمام کے تمام جسمانی اور ذہنی اور روحانی صلاحیتیں اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم کسی مخلوق کی بھی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ خود ہی سوال اور خود ہی جواب بھی دیا۔ رب کے لفظ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا جب میں نے ترجمہ پڑھایا تھا، تو رب کا مطلب ہے عربی زبان میں رب کا لفظ بنیادی طور پر 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رب کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 اور اس سے بھی زیادہ صفات شامل ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جس نے تخلیق کیا، وہ رب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مالک اور آقا ہے، یعنی جو ملکیت رکھتا ہے، یعنی جب چاہے ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے اور جب چاہے ہمیں دنیا سے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پرورش کرنے والا ہے، یعنی تمام ضروریات پوری کرنے والا، جس کو ہم رازق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات آ گئی؟ نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 رازق، اور نمبر 4 مدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرنے والا۔ تو اللہ تو وہ ہے جس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ وہ ہمارے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ ہمیں صرف پیدا کر کے غافل نہیں ہو گیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ہمارے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ہمیں جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ وہ رزق عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا اصل مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ، ہر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ اگر غیر اللہ کے لیے استعمال ہو، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ ایک مکمل معنی میں استعمال ہوگا۔ لیکن لغوی معنوں میں رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، عزیز مصر، اس کے لیے بھی سورہ یوسف میں رب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عربی میں کہا جاتا ہے رب الدار، یعنی گھر کا مالک، رب قضا و قضا، یعنی اس چیز کا رب یا اس چیز کا رب۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس گھر کا سربراہ کون ہے، یعنی اس گھر کا ضروریات پوری کرنے والا، جس کو ہم عربی میں کفیل بھی کہتے ہیں۔ اس معنی میں رب کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے گھر کے سربراہ کے لیے، قوام کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے۔ یہ رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بیوی بچوں کا قوام ہے، کیونکہ وہ ان کو کما کر کھلاتا ہے، وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ ان کا محافظ نگران ہوتا ہے، وہ ان کا مدبر الامر ہوتا ہے۔ ان تمام معنوں میں یہ رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ لیکن یہاں اسی لیے مزید وضاحت کی گئی کہ رب ہے کس کا؟ کسی ایک گھر کا نہیں، رب العالمین، عالم کی جمع عالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، یعنی ہر مخلوق عالم ہے۔ تو مخلوقات، تمام مخلوقات کا پالنے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے آئے تو وہ اس معنی میں آتا ہے کہ وہ اس اپنی فیملی کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے رب ہے۔ لیکن جب رب العالمین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان کی مخلوق ہے،
عالم کا لفظ خود بھی اسم جمع ہے، کیونکہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے. آسمانی مخلوقات، بر و بحر کی تمام مخلوقات، ان کی تمام انواع و اقسام سب مختلف عالم ہیں. جیسے ایک زمانے یا ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے. مطلب جیسے عالم جن، عالم انس یعنی انسانوں کی دنیا، پھر عالم حیوانات، فرشتوں کی دنیا، شیاطین کی دنیا، اسی طرح عالم حیوانات. عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو. قتادہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے ہر قسم ایک عالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ سب عالم ہے. اب دیکھیں کہ مخلوقات صرف اس زمین پر ہی آباد نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے ہماری ایک گلیکسی ہے، ہمارا ایک سورج ہے، ہمارا ایک چاند ہے، ہماری ایک زمین ہے، اسی طرح اس طرح کی کروڑوں گلیکسیز دنیا میں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں. اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ باقی جتنی بھی گلیکسیز ہیں ان میں بھی ایسے سیارے اور پلانٹس موجود ہوں جس پر کوئی نہ کوئی مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہوں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اب تک کی ہماری جتنی بھی سائنسی معلومات ہیں وہ ایسٹرونومی کے متعلق وہ ساری کی ساری اب تک کی معلومات وہ جو مختلف سیٹلائٹس اب تک بھیجی گئی ہیں، جیسے ہبل سب سے بڑی سیٹلائٹ ہے، اس کے ذریعے جو معلومات بھیجی گئی ہیں ان سے ان کی دی گئی معلومات کی روشنی میں آج کی ہماری سائنس کی کتابوں میں جو بھی معلومات دی گئی ہیں وہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں آج کے دور میں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک پروجیکٹ ہے، ایک اس سے بھی بڑی، اس سے کئی گنا بڑی ایک سیٹلائٹ ہے جس کو اسپیس میں بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور اسی سال میں اس کام کو مکمل تو کر لیا گیا ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس پروجیکٹ کو لیٹ کیا گیا. اب اس کی روشنی میں مزید کس رینج تک انسان مزید ان خوردبینوں دوربینوں کی وجہ سے زیادہ مزید کائنات میں اور آگے کیا دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید کیا نشانیاں انسانوں کو دکھانے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمین کے علاوہ بھی بہت ساری زمینوں یا پلانٹس پر مخلوقات ہو سکتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے ذہن کو ایک لامحدود سوچ کی طرف بھیج دیا ہے. اب ہم ایک محدود سوچ رکھنے والے لوگ نہیں رہے، بلکہ علم کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے کہ ہم اب بہت پوری کائنات میں بہت آگے تک دیکھیں گے. مخلوقات صرف وہی نہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، مثلا زمین کے اوپر ہمیں جانور، پرندے، پتھر، پہاڑ، درخت یہ سب نظر آتے ہیں نا، لیکن جو آسمانی مخلوقات ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. لیکن قرآن ہمیں ان کا بھی تعارف کروائیں گے. فرشتے جو دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کرنے کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. پھر اس کے علاوہ شیاطین ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو نظر نہ آنے والی بھی بہت ساری مخلوقات ہیں. تو یہ ہے عالمین جن کا وہ رب ہے. عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، عین لام میم سے. علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جس طرح ہر ملک کا جھنڈا اس کے لیے ایک سمبل ہے. پاکستان کا جھنڈا اگر لگا ہو تو اس کا مطلب ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ عالم کے پیدا کرنے والے اور اس کے بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل اور علامت ہے. یعنی ہر مخلوق اپنے خالق کے وجود کی دلیل ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رب العالمین کو ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کو مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامر ہے. اور جب وہ مدبر الامر ہے، تدبیر کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، تو وہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں کر رہا.
وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے رحمان اور رحیم کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر بتا دیا، اب اس کے اعادے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایک بات، سورہ الحجر میں ہم نے جب تفسیر کے اصول پڑھے تھے تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلا اصول التفسیر یہ ہے کہ ہم تفسیر القرآن بالقرآن کریں گے، یعنی قرآنی آیات کی تفسیر مزید قرآنی آیات کے ذریعے کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ الحجر آیت 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یقیناً میں بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی درد دینے والا عذاب ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ یعنی اللہ مہربان بھی ہے اور اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے ان ربک سریع الحساب ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ بے شک آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو رب کے لفظ میں ڈرایا گیا ہے، الرحمن الرحیم کے ناموں کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی اپنی رحمت سے متعارف کروایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کا صحیح ادراک ہی نہیں کر پاتے، اسی لیے ہم پھر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو عطا کیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک ہے سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی کو سبع من المثانی کہا گیا، اسی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں کہا گیا، یعنی سبع المثانی۔ تو یہ سورہ الفاتحہ کے مختلف نام جو احادیث میں بیان کیے گئے، سورہ الحمد، سورہ ام القرآن اور ام الکتاب، اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورہ شفا، الرقیہ بھی کہا گیا، کیونکہ یہ سورت شفا ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو رقیہ شریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اس میں
سورہ الفاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ سورت نماز میں نہ پڑھی جائے اس کی کوئی رکعت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا پھر بھی پڑھوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دل میں چپ کے پڑھ لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ آیت جو ہے میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی وہ دعا پر مشتمل ہے۔ میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا، یعنی سورہ الفاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، مگر بہت ابتدائی دور میں۔ ہر سورت کے آغاز میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، لیکن سوائے سورہ توبہ کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی اس دن کا مالک جس دن تمام اگلی پچھلی نسلوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اور ان کو جمع کر کے میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، اور ان کے تمام کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ اور بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، منصف بھی ایسا جو با اختیار بھی ہے کہ آخری فیصلے کے دن پورے کے پورے اختیار اور اقتدار کا مالک وہ ہوگا، نہ اس کی دی ہوئی سزا میں کوئی مزاحمت کر سکے گا، نہ اس کی دی ہوئی جزا میں کوئی ممانعت پیدا کر سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی جزا دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ اگر کسی کو کوئی سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پوری کی پوری حاکمیت کو تسلیم کر لینا، قانون جزا اور سزا کو تسلیم کر لینا، قانون جزا اور سزا کو نافذ کرنے کی قوت جس ہستی میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدار، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار، جو اس صرف اپنی مخلوقات پر صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی پورے کا پورا اختیار اللہ ہی کے پاس تھا، اور قیامت والے دن بھی اسی کے پاس ہوگا۔ تو ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا۔
ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، وہ مالک یوم الدین۔ دین کے بھی لفظ دین کے بھی عربی میں بہت سارے معنی مراد ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کا معنی لے رہے ہیں جزا اور سزا، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو یوم حساب کہیں یا یوم جزا اور سزا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی مختلف معنوں میں آتا ہے۔ ایک تو پرستش یعنی پوجا، عبادت اس معنوں میں جس معنوں میں ہم لیتے ہیں، یعنی عبادت کا لفظ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت کی ایک خاص شکل و صورت ہے جو سکھائی گئی پوری امت کو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ پچھلی امتوں کو بھی سکھائی گئی۔ تمام امتوں میں یہ جو فرض نمازیں ہیں، ہماری فرض عبادات ہیں، وہ پچھلی امتوں کے لیے بھی فرض تھیں، لیکن اس کی شکلیں اور صورتیں اور انداز اور طریقے الگ تھے۔ اس چیز کو، یہ جو ظاہری عبادت ہے، اس کو ہم پرستش کہتے ہیں، اس معنی میں یہ لفظ عبادت آتا ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا اطاعت اور فرمانبرداری، کہنا ماننا، اور تیسرا معنی ہے ہمہ وقت بندگی اور غلامی۔ تو یہاں جو لفظ آیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں یہ تینوں معنی مراد ہیں، یعنی جو ریچولز ہیں، جو رسوم ہیں عبادت کی، وہ بھی ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، اور اطاعت و فرمانبرداری بھی ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور بندگی اور غلامی بھی ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ، وَإِيَّاكَ، اور تیری اور تجھی سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ استعانت، مدد چاہنا، انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے، یا کسی تکلیف یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ ان کاموں کو عربی زبان میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، ہم دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں نا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو کوئی فائدہ چاہتے ہیں، یا ہم کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگ سب کیوں ویکسین لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ویکسین کے بغیر لگائے ہوئے ہم سے ہماری سہولیات چھین لی جائیں گی، کیونکہ کمپلسری قرار دے دیا گیا حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بیماری کے نقصان سے بچنے کے لیے، ایک مثال دے رہی ہوں۔ اب انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی اور کو، کسی اور ہستی کو اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب کے بغیر، تو یہ صریحاً شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہر طرح کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب میں تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، مثلا کوئی چیز چاہیے، ہم ایک دوسرے سے قرض مانگ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کر دو، یہ فلاں کام کرنے میں میری ہیلپ کر دو، تو یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن ظاہری اسباب کے بغیر کوئی مدد طلب کرنا، ماوراء اسباب یعنی اسباب کے بغیر، تو پھر یہ مدد طلب کرنا، ایسی استعانت شرک پر مبنی ہوگی۔ عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہے۔ قلبی عبادت، اس کا مطلب توکل، ہمارے دل میں جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، خوف، رجا، امید، محبت، تذلل، خشوع اور خضوع، یہ تمام جو دلی کیفیات ہیں، یہ دل کی عبادات ہیں، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر بھروسہ کیا جائے تو صرف اللہ پر، امید وابستہ کی جائے تو صرف اللہ سے، ڈرا جائے تو صرف اسی سے، محبت ہو تو صرف اسی سے، سب چیزوں سے بڑھ کر محبت ہو، نہایت عاجزی، خشوع اور خضوع، یہ سب کے سب دلی معاملات ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے۔ یہ ہے قلبی عبادت، جس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر بدنی عبادت،
جیسے نماز ہے، نوافل، نمازیں، روزہ، حج، دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا، جیسے کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، جیسے جہاد کرنا، میں آپ اپنے جسم کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، جسمانی کوشش اور جستجو کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مالی عبادات، جس میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نظر نیاز۔ تو یہ سارے کام بھی صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہونے چاہیے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا، چاہے وہ قلبی، چاہے وہ بدنی، چاہے وہ مالی عبادت ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیا، تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کا گناہ ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب اسی طرح دیکھیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی، اس کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل نچوڑ تو دعا ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی امداد و تعاون کے بغیر تو دنیا کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلاً اولاد عطا کرنا، رزق عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ شخص سے بھی مدد مانگنا شرک ہوگا۔ لیکن مثلا کسی خطرے سے بچنے کے لیے مدد اور تعاون چاہیے تو وہ درست ہوگا، جیسے سانپ سے بچنے کے لیے، کسی تکلیف دینے والے کسی بھی جانور سے یا کسی بھی دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا، تو وہ تو درست ہے۔ لیکن اسباب کے بغیر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، یعنی میری مشکل یہ دور کر سکتا ہے، کسی کو حاجت روا ماننا، یہ شرک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا وسیع مفہوم ہے عبادت کا، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام کاموں میں ہم صرف اور صرف اللہ کو ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے۔ محبت اور تعظیم بھی اسی کے لیے، دعا اور عبادات بھی اسی کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اتنی عظیم ہستی جس کی ہم غلامی کر رہے ہیں، جس کی ہم بندگی ہم ہر وقت کر رہے ہیں، تو پھر جو رستہ ہمیں دنیا میں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی تو ہمیں اللہ کی ذات ہی سکھائے گی، اللہ کی ذات ہی بتائے گی۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں وہ طریقے بھی تو پتہ چلے نا جو صحیح ہے، تاکہ ہم وہ صحیح کام کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ کون سے کام کرنا غلط ہے، جن کا انجام برا ہوگا، اس برے انجام سے بچنے کے لیے ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ سچی فلاح، سچی کامیابی ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم اللہ سے ہی درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دنیا کے مختلف نظاموں کے حوالے نہ کرنا۔ صحیح نظامی اخلاق کون سا ہے، صحیح طریقہ زندگی کیا ہے، صحیح فکر و عمل کیا ہے، سیدھا راستہ، سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے، ہم کہاں چلیں، کیسے تجھ تک پہنچے۔ تو اس کے لیے دعا بھی خود ہی سکھائی کہ یہ مانگو دعا، اہدنا، سکھا دے ہمیں، دکھا دے ہمیں وہ راستہ جو سیدھا ہے۔ اہدی، ہدایت دے، ہدایت کا لفظ راستہ دکھانے، اس پر چلانے اور منزل تک پہنچانے کے معنوں میں، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔
کون کون سی؟ راستہ دکھانا یعنی انڈیکیشن کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ انڈیکیشن ہے. دوسری بات کہ اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم حلال کو اختیار کر سکیں، حرام سے خود کو بچا سکیں، اور پھر پوری زندگی اسی راستے پر، سیدھے راستے پر چلتے چلتے بالآخر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. تو یہ ہے ہدایت. تو ہدایت کا سیدھا راستہ پانے کے لیے ہمیں کون سے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے؟ وہ ہے قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ اور صحابیات. قرآن کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پاک سے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مرد و خواتین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین کو سیکھا تو کس طرح استعمال کیا، کس طرح کس راستے پر چلے، کس راستوں سے خود کو دور رکھا، حتیٰ کہ وہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے. ہمیں بھی وہ سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہ بات کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں، اس کا جواب قرآن پاک خود ہی دیتا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں خود فرمایا گیا کہ یہ بہترین ساتھی ہے، یہ ہیں تمہارے بہترین دوست. تو یہ کون ہے؟ انبیاء کرام کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ ہے. دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 69 اور 70. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیق لوگوں میں سے، والشہداء، شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی. ذالک الفضل فضل من اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انبیاء کرام کو فالو کرنا ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین بننے کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ ہم یہ راستہ نہیں پا سکیں گے. ان لوگوں کا راستہ چاہیے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم. آپ دیکھیں وہ لوگ، اب ان چاروں کیٹیگریز کو ذرا غور دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے خود کو وقف کر دیا. ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تمام انبیاء کرام کے بارے میں، قصص الانبیاء جیسی کتاب میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ لوگ اپنے دور کے ناکام اور غریب لوگ تھے، دنیا میں انہوں نے کوئی ترقی کی نظر نہیں آ رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، انتہائی سادہ. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ بہت غریب تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی دیتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. تو یہ انبیاء کرام کی سیرت اور کردار، یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں ملے گا نیک لوگوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی زندگی کو فالو کرنے سے. اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کس کو ملے گا؟
خود بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کا حکم قرآن میں ہے اور رسول کا حکم احادیث میں ہے، سیرت النبی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ دراصل سیدھے راستے پر ہیں۔ تو جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آئیں گے، ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اب اگرچہ صحابہ اور صحابیات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سیرت اور کردار اسلامی تعلیمات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے جس دور میں بھی جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا تو نوع انسانی کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو رسول کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہدایت کے پیغام کو قبول کر لیا۔ تو ہر دور کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دور کے رسول پر ایمان لائے اور جو بھی کتاب ان کی طرف نازل کی گئی ہے، جو بھی احکامات نازل کیے گئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ان احکامات پر عمل کیا، کتاب اللہ اور رسول اللہ کی پیروی کی۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں میں سے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے والے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کام کر کے دکھائے، علم بھی حاصل کیا اور خود کو عمل کے لیے بھی پیش کیا۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ انبیاء کرام کے دور کے، ہر نبی کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ ان کو علم دیا گیا کتاب کا لیکن انہوں نے عمل نہ کیا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جنہوں نے تیرے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والے لوگ، مکذبین۔ اب یہاں فرمایا گیا نا کہ اس راستے پر نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، کیونکہ ان کے ارادوں میں ہی خرابی تھی جس کی وجہ سے حق کو معلوم ہونے کے باوجود اسے اختیار نہ کر سکے۔ یعنی انبیاء کرام نے ان کو پورے کا پورا علم دے دیا تھا، حق کا راستہ ان کے لیے واضح ہو چکا تھا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو گمراہ ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم سے ہی محروم ہو گئے، یعنی انہوں نے سیکھا ہی نہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں، ضلالت اور گمراہی میں بھٹک رہے، حق کی راہ انہیں سجائی ہی نہیں دیتی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہے کہ ہم کہاں جائیں۔ اب آپ دیکھیں، مغضوب علیہ وہ لوگ جن کے پاس علم تھا لیکن عملی طور پر بے عمل تھے۔ الضالین سے مراد بے علم بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا علم کے ساتھ ساتھ با عمل بھی ہیں، یا عمل کے وقت ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں؟ علم تو ہمیں بہت ساری باتوں کا ہے، یا پھر علم ہے اور عمل نہیں، یا پھر شاید دونوں ہی نہیں۔ تو ہم پناہ طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بے عمل، بے علم، بے ہدایت ہو گئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی۔ بہترین دعا ہے، بہت ہی مختصر مگر انتہائی جامع۔ اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، یعنی مجھے سیدھا راستہ سکھا دے، بتا دے، وسددنی، اور مجھے سیدھا کر دے، مطلب ایگزیکٹ جو دین کا حکم ہے نا وہ مجھے پتہ چل جائے۔ سدد کا مطلب ہے جیسے آپ نشانہ بازی کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹارگٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، گول دائرے میں ایک بیرونی سب سے باہر والا دائرہ ہے، پھر اس سے اندر ایک اور دائرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک اور دائرہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر، اور ایک سینٹر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مین ٹارگٹ ہے۔ تو جو نشانہ باز سینٹر میں مین ٹارگٹ پہ نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ ہے سدید، یعنی اس نے اصل ٹارگٹ کو اچیو کر لیا۔ اب وہ جو اس کے بعد جو اگلے مزید ٹارگٹس ہیں وہ دراصل کیا ہیں، وہ اصل ٹارگٹ کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح ایک اور دعا تھی اللہم اہدنی وسددنی او قربنی، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اتنا سیدھا کہ عین اس کا صحیح یعنی کریکٹ، اور جس کو ہم ایکوریٹ کہتے ہیں ایگزیکٹ دین کی تعلیم ہمیں عطا فرما، یا او قربنی، یا مجھے اس سے قریب قریب کر دے، یعنی میں دین قرآن و سنت کے قریب قریب رہوں، یعنی ایگزیکٹ تو نہیں لیکن قریب قریب تو رہوں۔ یہ بہترین دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ سکھائی ہیں امت کو۔ تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا، ان راستوں پر نہ چلانا جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر، اس کو رد کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اللہ کی خوشنودی کی بجائے اپنے نفس کی خوشنودی میں لگ گئے، یا دنیا کو خوش کرنے میں لگ گئے۔ پچھلے دور کے لوگوں میں فرعون، نمرود، قارون، وہ سب کے سب مغضوب علیہم لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کے عذاب بھی نازل ہوئے، اور وہ لوگ گمراہ بھی تھے۔ اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے گمراہ ہیں، چاہے ہمارے سامنے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ بہت پڑھے لکھے جاہل ہمیں آج کے دور میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو مختلف طرح کی تنظیمیں ہمیں ہمارے ملک میں نظر آتی ہیں، کبھی خواتین کے حقوق کے لیے، کبھی بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، یہ تنظیمیں ہمیں حقوق دلائیں گی ایسے ایسے نعروں کے ذریعے کہ یہ خود بھی گمراہ لوگ ہیں۔ جس حلیے میں یہ لوگ میڈیا پر آتے ہیں، جو زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ کیا آپ ان کو با علم کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ڈگریاں تو بڑی بڑی ہوں، لیکن کیا یہ با عمل بھی ہیں؟ کیا ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ حقوق انسانوں کو، وہ صرف عورتوں کو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ خالق اپنی مخلوق کو ہر حق دیتا ہے، ہم ان حقوق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو بلا امتیاز حقوق عطا کیے، ہم صرف عورتوں کے حقوق کے لیے ہی کیوں نکلتے، مردوں کے حقوق کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ ظلم صرف عورتوں پر ہی تو نہیں ہوتا، کیا مردوں کے اوپر ظلم نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، دنیا میں سب پر ظلم ہوتے ہیں، بہت طرح کے کرائم ہیں، بہت طرح کے جرائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے حقوق دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ فرائض بھی عائد کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تو دے دیے، لیکن انسان اس کو دبا کے بیٹھے ہیں، یہی ظلم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو وراثت کا حق دیا، نابالغ بچوں کو بھی وراثت کا حق دیا، لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والے ہم ہی ہیں۔ اگر دنیا میں ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے اور ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے وسط میں محل عطا کریں گے۔ اس کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ حق پر ہوتے ہوئے صبر کر جائیں اور کسی سے بدلہ نہ لیں تو میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں ایسے شخص کے لیے گھر کی۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، ان کی سچائی پر، ان کے صادق المصدوق ہونے پر یقین ہے تو ہمیں ان کے وعدوں پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے سفر شروع کر دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہماری سوچ اور ہماری سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ آج سے ہم حقوق لینے والوں کی صف میں نہیں بلکہ حقوق دینے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کے بعد ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں گے، نیگیٹو نہیں کریں گے، کنسٹرکٹیو کریں گے، ڈسٹرکٹیو نہیں کریں گے، یعنی ہماری سوچ تعمیری ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انبیاء کرام کا راستہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ پچھلے تمام انبیاء کرام نے کوئی کتابیں تصنیف نہیں کی، علم کے لیے کوئی بہت بڑا ذخیرہ نہیں چھوڑا، انہوں نے وہی کتاب چھوڑی جو اللہ نے ان کو دی احکامات کی شکل میں. لیکن انبیاء کرام کا مشن یہ تھا کہ انسانوں کی کردار سازی کی جائے. تو یہ قرآن بھی جب ہم پڑھیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انبیاء کرام کا سیرت اور کردار ہماری اپنی ذات کے اندر آتا چلا جائے گا. ہم کس طرح ان نیک لوگوں کی صفات اپنے اندر لاتے چلے جائیں گے، اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.